اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تھوکنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط کرنی ہے تو رات کو دودھ پی کر سویا کریں۔ میٹھی چیزیں کھانے سے جھریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام آ جائے گا۔ کمزور دل والے کچا لہسن کھائیں، دل مضبوط ہو جائے گا۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ خوشبو سونگھا کریں۔ خوشی کے صرف چند دن ہوتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ عورتوں میں اکثر خون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو خون کی کمی پورا کرنے کے لیے رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو لیں اور صبح نہار منہ اس کا پانی پی لیں اور کھجور کھا لیں۔ لیکن کھجور ویسے منہ میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے 2 ٹکڑے کر لیں اور دیکھیں کہ کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہاتھوں میں پیلاہٹ ظاہر ہو تو جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو کیلے کھا کر یہ مسئلہ حل کریں۔ آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے، لہذا رات کو سوتے وقت ضرور سرما ڈالا کریں۔ اس سے نظر بھی تیز رہے گی اور کم نہیں ہوگی، لیکن سنت میں حکمت ضرور ہے۔ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر کانوں میں پھیرو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نظر کمزور ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی سبزہ دیکھا کریں۔ قد میں اضافہ کرنا مقصود ہے تو پاؤں کے تلوں پر تلوں کا تیل لگایا کریں۔ پیشاب کھل کر نہیں آتا تو بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ دانتوں سے ناخن نہ کاٹا کریں، جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ ہمیشہ چہرہ جوان رکھنا ہے تو پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت لیمو چاٹنے سے نیند اچھی آئے گی۔ دل کو طاقتور رکھنا ہے تو نمک کم کھایا کریں۔ ہچکی بند کرنی ہو تو گنے کا رس پی لیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچے کمزور اور سوکھے ہوئے ہوں تو دودھ اور سنترے کا رس پلائیں، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ رنگ کالا ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچا دودھ پی لیں، رنگ گورا چٹا ہو جائے گا۔ چہرہ خراب ہے تو لیمو کا رس لگا کر سو جاؤ، چند دنوں میں رنگ گورا چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ شام کو پیاز نہ کھایا کریں، بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ سینے میں بلغم ہے تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ معدہ خراب ہے تو دہی میں اسپاغول ڈال کر کھائیں، سب نظام درست ہو جائے گا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیمو اور کھیرے کھائیں، ساتھ بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے نظر عقاب جیسی ہو جاتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو کو ابال کر کھانے سے کمزور لوگ ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کی امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کریں، آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی۔ گرم چیز کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جن کو اکثر زکام رہتا ہے، جوڑوں، پسلیوں اور کمر درد رہتا ہے، ایسے لوگ لسی پینے سے پرہیز کریں۔ رات کو باوضو ہو کر سویا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیزیں کھانے سے خوبصورتی میں کمی ہوتی ہے اور مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کریں۔ گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ رات کے وقت چائے پینے سے انسان کی نیند متاثر ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات پیشاب کی وجہ سے بندے کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے وقت چائے پینے سے گریز کیا جائے۔ بالوں کو کالا ہی رکھنا ہے تو روزانہ رات کو سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ لیمو اور کھیرے کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے پر رونق پیدا ہوتی ہے، چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ورزش کی عادت کو اپنائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو جب بھی دسترخوان پر بیٹھو، کھانا کم کھاؤ اور کچھ بھوک باقی رکھو، زندگی بھر تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے زیرہ
کا استعمال لازم پکڑو۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور جوان رہتا ہے۔ گردے کی پتھری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ فری میں دانتوں کو چمکانا ہے تو گلاب کی پتیاں چبا لیا کریں۔ سورج کی تیز شعاؤں کے نقصانات سے بچنے کے لیے چہرے پر بادام کا تیل لگایا کریں۔ خربوزے کا موسم ہے، خربوزہ کھائیں اور اس کے چھلکے سکھا کر سفوف بنا لیں۔ جب بھی گوشت پکانا ہو 3 چٹکیاں سفوف گوشت میں ڈالیں تو گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دانت نہیں ہیں ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، وہ بھی اب گلا ہوا گوشت کھا سکیں گے۔ جو بندہ اخروٹ کھاتا ہے اس کا کولیسٹرول محفوظ رہتا ہے اور جسم ہر وقت طاقت سے بھرا رہتا ہے۔ چہرے پر جھریاں ختم کرنی ہے تو بھینس کے دودھ میں کھیر پکا کر کھائیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے تو لکڑی کے تختے پر سویا کریں۔ دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ بادام کے تیل کو ہونٹوں پر لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور ہونٹ گلابی ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کی طلب ہو 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ کر اپنے رب سے مانگا کریں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ سر میں خشکی زیادہ ہو جائے تو چکندر کے پتوں کو پانی میں ابال لیں، اس پانی سے سر دھویا کریں، سر کی خشکی دور ہونے لگے گی اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی کوئی بیماری گھیر لے تو مسور کی دال استعمال کیا کریں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے کبھی گھٹنے کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جگر کو صاف رکھنا ہے تو دہی کا استعمال کیا کریں۔ چہرے پر یا تل ہو تو ایلوویرا جیل رات کے وقت لگا کر سویا کریں۔ منہ کی ناگوار بدبو ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے چبانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ملٹھی چبانے سے بھی ناگوار بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کریں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔